الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زڑکے نقشو نوی نشت حغی زڑکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار ذلہ ایمان روڑی خوبستان عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اوے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ عشق دا ذائقہ ذوق والا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس تک لیا اوہی جان ڈائی اور ہر ایک نکت پر کھوندی کوئی لگت ایک پہچان ڈائی والد 1 سال پہلے شہید ہو اور بچہ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے یہاں پر قلم توڑتے ہوئے کہا یہ جو عشق ہے یہ جو عشق کی کیفیات ہے یہ جو حضور کے لیے مر مٹنے کا یہ جو جذبہ ہے مسلمان کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے تو پوری دنیا سے ٹکر لیتے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدین کے بدن سے نکال دو آپ نے کہا جب تک یہ روح موجود ہے تو ابھی والد کا غم بھی تازہ لیکن پھر بھی پورا خاندان کہے لبیک یا رسول اللہ وہ تو ایک عامل شہید تھا ہم تو ہر لحظہ پورا خاندان آپ کے دین کے لیے حاضر یہی ہے وہ جذبہ عشق رضے کا ذوق والا جس تک لیا ہوئی جان دائی ہر ایک نوکت پر کھوندی کوئی لگت ایک پہچان دائی اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی اور عالم شام عشق دا کی دسا سمرہ دین اسلام ایمان دائی آج اس شہید ناموس رسالت آپ کے سرزمین پر اور شرکپور شریف کے اس مقدس سرزمین پر میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کروں ہمارے شاہ صاحب قبلہ ہمارے دلوں کے دھڑکن انتہائی قریب حضرت سید السادات سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم وفیضاتہم علینا اور اکابرین قائدین تشریف فرما ہے موسم کی حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب اس دین متین کے خلاف عالم کفر نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا مسلمانوں کے فکر پر بھی حملہ کیا اس کے سوچ اور عقیدے پر بھی حملہ کیا
اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر ان پر نئے نئے اپنے حربے آزمائے گئے، اپنے انہوں نے اسلحے استعمال کیے، ایٹمی ہتھیار استعمال کیے، عراق سے لے کر شام، یمن، افغانستان، ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن کسی بھی جگہ سے مسلمانوں کے لیے توانا آواز نہیں اٹھا کہ جس نے عالم کفر کو للکار کر کہا ہو کہ آ جاؤ، اسلام کی اصل روح ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ادھر مسلمان شہید ہو رہے تھے، ادھر سے صدا بلند ہو رہی تھی کہ نہیں نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ مگر ایک مرد قلندر آپ کے لاہور مسجد رحمت للعالمین سے ان کی وہ غیرت والی آواز گونجی اور آپ نے فرمایا ہاں، اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کا خون یوں بہایا جائے تو پھر اسلام نکل کر میدان میں غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم نے اپنے اسلاف کے تذکرے سنے، ہم نے سنا کہ کس طرح میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام حضور کے سامنے کس انداز سے شہید ہوتے رہے، کس انداز سے حضور کا دفاع کرتے رہے۔ علامہ حلبی نے لکھا کہ جب ہجرت کی رات میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، شاید جنہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ رات کو آ جائے اور وہ میرے بستر پر مجھے سمجھ کر شاید تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ جائے اور تمہیں شہید کرے۔ اگر وہ اس ارادے سے آ جائے تو اب تمہاری مرضی کیا ہے، سونا ہے ادھر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو جواب ارشاد فرمایا، قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے مینار نور ہے، قیامت تک جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے محبت قدم بڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مینار نور ہے۔ جہاں یہ ہے علی والے کہ جب حضور کے عزت ابرو کی بات ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ کسی اور جگہ رات گزاروں گا، یا رسول اللہ سونا تو ضروری نہیں ہے، میں جاگ کے رات گزاروں گا۔ جب وہ آ جائے تو میں کہوں گا کہ حضور تو تشریف لے کے گئے ہیں، میں تو علی ہوں، میں ادھر رات کیوں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ادھر سو جاؤں، یہ تو رات جاگ کے بھی گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ شاید وہ آ جائے تو اس کا جواب یہ تھا، واللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک۔ یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور یا رسول اللہ یہ زندگی میں نے اپنے لیے نہیں، یہ تو میں نے آپ کے لیے مانگی ہے، تو کر تیرے نام پہ جان پھیلا، نفس ایک جان و جہاں پھیلا، اور تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑ جہاں نہیں۔ تمام احباب یک آواز شرکپور شریف کی سرزمین پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ عہد کرنا ہے کہ جو ہم نے اسلاف کا، کہ جو ہم نے سنے اور جو ہم نے اسلاف کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے جب بھی حضور کے دین کی بات آئی کبھی مداہنت سے کام نہیں لیا، جب بھی حضور کے عزت آبرو کی بات آئی کبھی حکمت کے نام پر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، جب بھی اسلام کے لیے نکلنے کی باری آئی تو آپ یہ کہہ کر نہ ڈرے کہ نہیں آگے تو موت ہوگی،
آگے تو بڑی مشکلات ہوں گی۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کبھی یہ نہیں کہا اگر 305 نکلنے کے لیے تھے اور صرف 8 تلواریں تھیں اور میرے کریم آقا نے پوچھا سوال کیا صحابہ نکلنا چاہیے بدر میں 1000 مسلح آ چکے ہیں نکلنا چاہیے یا نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا، یا رسول اللہ اپنے پلے کچھ نہیں سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، جس سے کہیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے۔ یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم فرمائے، آپ کے حکم پر ہم کیسے کس طرح سیدھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ جب وہ حضور کے دین کے لیے نکلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہاتھوں میں تلواریں ضروری ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ماحول کو دیکھے 305 بے سر و سامانی کے حالت میں 1000 کا مقابلہ کیسے کرے گا، نہیں فرمایا یا رسول اللہ حکم فرماؤ بدر سامنے ہے ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ میدان میں نکلے تو بدر کو پہنچے، بدر میں کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں دیکھو وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ پہنچے۔ جو بھی بندہ حضور کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلے پھر اللہ کریم ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دور مت جائیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں کس طرح حضور کے دین پر پہرا دیا یہ تو تاریخ دان لکھ کر بھی یہاں قلم توڑے گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سامنے سے ظلم و جبر ہو، سامنے سے پوری ریاستی قوت اپنی ظلم و جبر پہ اتر آئے اور ادھر سے صرف اور صرف نہتے ہوئے سامنے سینے ہو۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سینوں کا مقابلہ گولیوں کا مقابلہ سینوں سے بھی ہو جائے۔ بندہ کہے کم از کم میرے ہاتھ میں تو کلاشنکوف ہو، میرے ہاتھ میں تو کوئی وہ آلہ ہو جس سے میں دشمن کو مار سکوں۔ یہاں تو ہمارا مقصد بھی نہیں تھا ان کو مارنا، یہاں تو دشمن بھی یہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ ان سے جہاد کرنا اور ان سے جنگ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں تو ہم نہتے تھے، یہاں تو ہمارے پاس صرف سینے موجود تھے، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح حضور کے غلام ان گولیوں کا مقابلہ اپنی سینوں سے کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس فیض سے واللہ العظیم یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے میلاد النبی میں رسمن یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں جب حضور علیہ السلام کے عزت و ناموس پر مر مٹنے کی بات آئی تو پھر انہوں نے گولیوں کے سامنے سینے کر کے اسی وقت ظالم و جابر کے سامنے میدان عمل میں نکل کر فرمایا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عالم کفر سے عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی۔ آپ میری بات سن رہے توجہ سے سنیے گا۔ عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی، انہوں نے کہا اس قوم سے ہمیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی زیادہ نمازوں سے یا ان کی جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ان کے محبوب بچتے ہیں اس تعلق سے ہمیں جتنا خطرہ ہے۔ وہ اپنے محبوب کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک پر جب پورے کائنات کو قربان کرنے کے لیے ان کا یہ جذبہ ہو تب یہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایک بندہ جب حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں آئے اپنے کریم آقا کے ساتھ تو پھر یقین کرے پھر اس وہ بندہ تو ایک ہو لیکن وہ پوری دنیا اور پوری عالم کفر کو پریشان کر کے رکھ دے۔
وہ ایک ممتاز قادری ہو لیکن اس کے 27 گولیوں کی تڑتڑاہٹ پوری دنیا میں پھر سنی جا سکے. وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا وہ بابا جو لاہور سے چلے اور ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچے. میں خود گواہ ہوں اس کا. میں خود گواہ ہوں. ابھی ہم گجر خان کے قریب تھے. مجھے بابا جی نے فرمایا میں نے آ جاؤ. میں آ گیا. کہہ رہا ہے آگے نکل جاؤ. جا کے تمہارے لیے جو ہے نا تم جا کے انہوں نے سوال و جواب بھیجا ہے کہ آپ جا کر ان سے مذاکرات کرو. جب میں ادھر پہنچا یہ سارے وزراء موجود تھے. وزیر خارجہ خود موجود تھا. آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا. یہ ایسا ہوگا ہالینڈ والوں کے ساتھ. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ آرام سے چلے جائے. یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ابھی باتیں کر رہے تھے. باہر سے بندہ آیا اور ان کے زبان میں کچھ انہوں نے کچھ کلمات کہے. وہ باہر گیا. 10 منٹ بعد جب وزیر خارجہ اندر آیا مسکرا رہا تھا. کہا مبارک ہو. میں نے کہا کس بات کی؟ کہہ رہا ہے کہ ہالینڈ کے طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ انہوں نے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے واپس لیا ہے. کہ ہمارے ہالینڈ کی قوم کو, ہمارے عوام کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے. میں نے کہا آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ ایک ویل چیئر والے بابا ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچا مگر اس کی غیرت کی گونج ہالینڈ تک سنائی دے رہی ہے. قلندر لاہوری کی روح تڑپ اٹھی. فرمایا قوت سلطان امیر از لا الہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ. ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں غیرت کا درس دیا تھا. انگریز کے قید میں رہ کر امام المتکلمین امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انگریز کے قید میں رہ کر بھی جب آپ کے ہڈیاں مبارک بھی بسیدہ ہو گئی اور وہ زہریلا پانی آپ کو دیا جا رہا تھا جس سے آپ کا صحت گر چکا تھا, انگریز نے کہا اپنا یہ فتویٰ واپس کر دو. اسی وقت بھی آپ قید بامشقت وہ بڑے بڑے ٹوکرے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے فدیت محمدًا خیر البرایا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ پر قربان ہو. حضرت امام احمد ابن حنبل جنہوں نے وقت کے 3 ظالموں کا مقابلہ کیا اور جب وہ ایک ایک درہ ان کو مار رہے تھے تو آگے سے امام فرماتے جا رہے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ہر درے کے ساتھ آپ کا یہ صدا بلند ہوتا رہا. حضرت مولانا حسرت موہانی سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی انگریز کے قید میں جوان گئے تھے. 27 سال قید بامشقت گزارا اور یوں خمید کمر ہو گئے. لیکن انگریز نے کہا بس کر مولانا, آخر تم کیا چاہتے ہو, بس کرو, اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا شاہوں کی تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں, مجھے کیا پرواہ, میں اپنے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے میدان میں ہوں. تم چاہو ظلم کی انتہا کر دو, ہمارے طرف سے گلا شکوہ بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو, پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ. اس لیے واللہ ہم نے ان کے
قصے تو سنے تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے پھر ہمارے اوپر کرم کیا، ہم نے ان کی غیرت اور حمیت کا عکس حضور امیر المجاہدین میں دیکھا، جہاں آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لی، جہاں آپ نے دنیا کے ہر گستاخ کو للکارا، جہاں آپ نے ہر ظالم و جابر کے ظلم و جبر کو للکارا، اور یوں آپ میدان میں نکلے کہ واللہ پوری دنیا حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے اس بابے کے ساتھ، جو اس طاقت کے بل بوتے پر یہ پورے قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم اب بھی دین کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو کوئی قائد تو مل جائے جو آگے ان کا سودا نہ کرے، جو آگے ان کے نظریات کا سودا نہ کرے، ان کے افکار کا سودا نہ کرے اور آگے ان کو بھیجے نہ، تو یہ قوم اب بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، دل و جان سے کہا، ہر وقت کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے، ابھی تو اسی وقت یہ مشکلات گزری ہیں، ابھی تو ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں، ابھی تو پرانے مقدمات بھی چل رہے ہیں، ابھی تو فور شیڈول میں نئے نام ڈالے جا رہے ہیں، ابھی ہم کیا کریں، تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وقت کا تقاضا ہے۔ نہیں واللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ آپ نے امت کو وہ قوم اور وہ غیرت پھر سے دیا کہ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے خلاف تو کفار مکہ سارے پھر سے جمع ہو چکے ہیں اور اب وہ پھر سے تیاری کر رہے ہیں، تو اسی وقت سب نے بیک زبان کہا، سب نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہاں ان کے پاس اور طاقتیں ہوگی، وہ بھرپور تیاری کرے، پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت میرے رب کی نہیں ہے، تو جو بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ تو ان کے سامنے ریز بریز ہے، ہمارے لیے جو طاقت ہے وہ رب لا یزال کی تائید اور مدد ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ خدا کی قسم آپ نے قوم کو پھر سے وہ غیرت دیا، اور قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک شہید ہے، یہ شہید ہو گیا، اب ان کے بیٹوں کو کہے کہ نہیں تم تو بڑی قیمتی ہو، تم گھر اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ابھی اس بچے کی یہ جذبات دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم میں رش کر رہا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ جائے تو لوگ اس طرف جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، نہیں ہمیں وہ پھر ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ادھر پھر سے کوئی یہ مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن پورا خاندان پھر بھی غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑا رہے۔ آپ یقین کریں یہ جذبہ اگر اس امت میں بیدار ہو چکا ہے تو لاکھوں کروڑوں سلام اس مرد کلندر امیر المجاہدین کی قبر انور پر۔ آپ نے فرمایا موت نے تو آنا ہے، اس سے جو ہے نا، یہ تو آج تو سردی نہیں، آج تو ہم سردی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسی دن اسی رات کی سردی یاد آ رہی ہو کہ جب ہم فیض آباد پہ تھے اور بارش برس رہا تھا، سرتا پاؤں تمام کے تمام، کوئی جگہ ایسے نہیں تھی جہاں پہ بارش نہ پڑی ہو، اور اس سردی میں پھر جو رات کو ظلم ہوا، صبح کو جب امیر المجاہدین پہنچے تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل متغیر تھا۔ میں نے کہا حضور کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے کہا یہ دیکھیے مجھے اب بھی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے، واقعی بہت سخت تکلیف تھی آپ کو۔ میں نے کہا حضور پھر کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا نہیں یہ جان تو ہے رسول اللہ کے لیے۔ کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم جب اس انداز سے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی فرانس کے گستاخوں تک ان کو للکارے اور پوری دنیا میں حضور کی عزت و ناموس کا پیغام پہنچائے، اور اس انداز سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو تو موت نے تو آنا ہے۔ ہر کسی کو بلڈ پریشر سے، کسی کو شوگر سے، کسی کو کسی حادثہ سے، کسی کو کسی مرض سے، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب آپ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی صحت کا پرواہ کیے بغیر آپ کیا کریں، حضور کے عزت پر پہرا دے، حضور کے ناموس پر پہرا دے، تو پھر خود فرماتے تھے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ انشاءاللہ تعدم مرگ ہم یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ دل و جان سے کھڑے رہیں گے، ہر لمحہ ہر وقت
انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں ہوں گے. کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت کوئی بھی ظالم کا ظلم کوئی بھی جابر کا جبر ہمیں اس نظام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب یہ وہ نشہ ہے جب ہمارے کسی کو وہ کوئی کبھی کسی جیل منتقل کرتے تھے کبھی کسی جیل ان پر سختی کرو تاکہ یہ نشہ اتر جائے. میں نے کہا بدبختو یہ نشہ تو لحد میں بھی نہیں اترے گا. یہ نشہ تو اترنے والا نہیں ہے. یہ تو ہم ساتھ انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا وفا کر کے جائیں گے کہ حضور کا سامنا کر سکے. آ جاؤ آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہے. قربانیاں دے رہے ہیں. ہر ظالم و ظلم جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میدان میں اخلاص سے قدم رکھا قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے نور نظر رخت جگر قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ اس میدان میں اس امت کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ دل و جان سے ہمارا ساتھ دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر ہے ورنہ مجھے شرفپور شریف میں کون جانتا تھا شفیق کون ہے کہاں چار سکتا کہاں شرفپور شریف مگر آج یہاں پر لوگ ہمیں محبت دیتے ہیں ہاتھ چھوتے ہیں حضور کی وجہ سے. تو جن کی وجہ سے جن کے دم قدم سے یہ سب عزتیں ہیں آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر انشاءاللہ قربان بھی کریں گے. اور یہ عزم کرتے ہیں کہ امتحان تو کبھی ہے یہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتے ہیں اور یہ تو اسلام میں جب امتحانات آتے ہیں تو اس کا مزید حسن بڑھ جاتا ہے اور بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی. لیکن یاد رکھے حضور کی طرف سے مہربانیاں ہر وقت ہے. یہ پھول ہر وقت پھینکے جا رہے ہیں یہ ہاتھ ہر وقت لوگ چوم رہے ہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اور انجوی سجن واہ اجوی سجن واہ. اس لیے میں اس پر اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہر میدان میں لبیک کا ساتھ دینا ہے. آنے والے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ لبیک کو فل سپورٹ کرنا ہے. اپنے قائدین کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لوگ کہتے ہیں پنجاب لبیک والوں کا ہے تو انشاءاللہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. پھر لاہور پھر یہ علاقے جہاں بابا جی نے صبح شام اپنا ٹائم دیا آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھانا ہے کہ ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے دل و جان سے لبیک کے ساتھ ہے. رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا اور پرے خاک ہو جائے جائے.